حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. آئیے نیت کرتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیا اسلامی سال محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. اس مقدس مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم شریف میں رکھو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو محرم ایک تو فرسٹ منتھ آف دا ایئر ہے، پہلا مہینہ ہے سال کا، اور پھر یہ اللہ کا مہینہ ہے. حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان 3 اشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے. اشرا کہتے ہیں 10 دن کو، ٹھیک ہے نا. 3 اشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے. نمبر 1 ماہ رمضان کا آخری اشرا یعنی آخری 10 دن، اور پھر ذوالحج اور محرم شریف کا پہلا اشرا. یعنی یہ جو 3 اشرے ہیں یہ سب سے زیادہ یوں سمجھیے مبارک ہیں، مقدس ہیں، ادب کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. تو سبحان اللہ، یہ سمجھ لیں محرم کا پہلا اشرا ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ کریم ہمیں ان مبارک دنوں کی خوب تعظیم کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان تینوں اشروں میں دعوت اسلامی کا اسپیشل انتظام ہوتا ہے. رمضان کے آخری اشروں میں ہر رات مدنی مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے، طاق راتوں میں اسپیشل پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. ذوالحج کے 10 دن جو پہلے ہوتے ہیں، 10 کے 10 دن مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور بالکل اسی طرح جب اب 10 راتیں محرم الحرام کی آ گئیں تو ان 10 دنوں میں بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسپیشل بیانات اور خاص طور پہ عشاء کے بعد مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ان مبارک ایام میں بہت ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہو کر چاہے فیضان مدینہ جائیں یا مدنی چینل کے ذریعے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر علم دین حاصل کریں اور برکتیں حاصل کریں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. آج ایک بڑی کمال کی آیت اور پھر اس کے تحت بہت پیارے مدنی پھول ہم سنیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، نبی پاک فرما رہے ہیں اے لوگوں میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائیاں تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں چاہتا. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے کوئی اجر بدلہ نہیں چاہیے، البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت آپ کے رشتہ داروں یعنی آپ کے ریلیٹیوز کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے. یعنی سرکار علیہ السلام سے بھی محبت کرنی ہے، آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، آپ کے خاندان والوں سے بھی محبت کرنی ہے، اور یہ ہمارے دین کے اہم معاملات میں سے، فرائض میں سے ہے. نبی پاک نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں، دین پہنچا رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی پیسے نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، مگر نصیحت کیا ہے؟ میرے گھر والوں سے، میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے تم نے محبت کرنی ہے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا مقام کیا ہے. ایک بڑے کمال کے صحابی ہیں، آئے ہائے صحابی کیسے ہیں کہ جن کی فضیلت میں نبی پاک فرماتے ہیں من کان یحب اللہ ورسولہ فلیحب اسامہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ اسامہ سے محبت کرے. کیسے صحابی ہوں گے؟ ان کا نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی پاک کو بڑے پیارے تھے. حضرت اسامہ بن زید ایک حدیث بڑی پیاری بیان کرتے ہیں. ایک تو خود اتنے پیارے ہیں کہ نبی پاک ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، مگر انہوں نے جو واقعہ بیان کیا وہ بڑا کمال کا واقعہ. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے
کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، مجھے کچھ حاجت پیش آئی، ضرورت تھی، میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب نبی پاک کے گھر حاضر ہوا گھر پر، تو پیارے آقا نے مجھے ملاقات کے لیے ٹائم عطا فرمایا۔ میرے آقا باہر تشریف لائے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر کے اندر کچھ تھا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہے، نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہے، مگر نبی پاک کی چادر میں کچھ تھا ضرور۔ میں نے نبی پاک سے اپنا سوال کیا، میرے آقا نے میری حاجت پوری کر دی۔ تو میں نے کہا حضور یہ آپ کی چادر مبارک کے اندر کیا ہے؟ کچھ لگ تو رہا ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں حدیث کا، مگر یہ ہے کیا؟ تو نبی پاک نے اپنی چادر ہٹائی تو چادر کے اندر حضرت امام حسن اور امام حسین موجود ہے۔ یعنی نانا جان کا اپنے نواسے سے پیار کا انداز دیکھیں کہ باہر ملاقات کے لیے آئے ہیں صحابی سے، اور چادر میں نواسوں کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ نواسے بھی اپنے نانا جان سے کیسے محبت سے چپک رہے ہوں گے، پیار سے لپٹ رہے ہوں گے۔ اب نبی پاک فرماتے یہ میرے بیٹے یعنی میری بیٹی کے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحببہما واحبب من یحبہما، اے اللہ بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اللہ تو اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے امام حسن اور امام حسین کی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، جو رسول والا ہے جو حسین والا ہے، جو رسول والا ہے جو حسین والا ہے، بخدا وہی بندہ بس خدا کو پیارا ہے۔ خود خدا نے قرآن میں جا بجا یہ فرمایا، خود خدا نے جا بجا قرآن میں یہ فرمایا، جو ہے محمد کا وہی ہمارا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے جو بڑا پیارا واقعہ ہے، محبتوں والا واقعہ ہے، دو باتیں سیکھنی ہیں، عقیدے کی بات، محبت اہل بیت کی بات بھی سیکھتے ہیں، مگر ایک پریکٹیکلی اور ایک سمجھے فیملی میں کیسے رہنا ہے یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے۔ نبی پاک کی جو ذات ہے وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے میرے آقا، ان کی جو سیرت ہے وہ بہترین ایگزامپل ہے ہمارے پاس۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ہماری فزیکل اٹیچمنٹ کیسی ہونی چاہیے۔ ہیں آج بچے ہیں گھر میں، ماں باپ کھانا بھی کھلا رہے ہیں، کپڑے بھی لا رہے ہیں، ہفتے میں ایک آدھ بار کہیں گھمانے پھرانے بھی لے گئے، اسکول میں بھی داخلہ کرا دیا، مدرسے میں کرا دیا، واٹ ایور، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچوں کا کام پورا کر دیا۔ نہیں، جو بچوں کو آپ کے ساتھ فزیکل اٹیچمنٹ ریکوائرڈ ہے، کبھی بچوں کا ہاتھ پکڑیں، کبھی انہیں ساتھ بٹھائیں، کبھی پیار کریں، وہ آپ کے جذبات ان کے ساتھ کیسے وہ سیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہم نے تو بے جان چیزیں پکڑا دی ہیں، کھلونے دلا دیے، موبائل دلا دیے، سارا دن ماں باپ بھی بیزی، بچے بھی بیزی، آپس میں کنیکشن ہی نہیں ہے، آپس میں ملنا ملانا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اب دیکھا یہ کہ ماں باپ ایک گھر میں ہو کر بھی واٹس ایپ پہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اس قدر ہم نے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ حالانکہ نبی پاک کی سیرت میں دیکھیں تو میرے آقا کبھی چمٹا رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی سونگ رہے ہیں۔ حسنین کریمین کو نبی پاک کتنا پیار فرماتے، اپنے کاندھوں پر سواری کراتے۔ کیا سنت کی نیت سے کبھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بچوں کو چومیں، بچوں کو سونگیں، بچوں کو کاندھوں پر سواری کرائیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا سجدہ فرماتے اور امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی آ کر سجدے میں سوار ہو جاتا تو نبی پاک اس سجدے کو طویل فرما دیتے۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے بچے قریب آئے تو دور بھگا دیتے، نکلو ادھر سے، جاؤ اپنے روم میں جاؤ، تھکا ہوا آیا ہوں آفس سے، سارا دن آپ تھک کر گھر گئے ہیں، مگر بچے آپ کا پیار چاہتے ہیں، آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، اور آپ اگر ان کو آج دور کر دیں گے تو ایک وقت ایسا نہ آئے کہ بعد میں قریب کرنا مشکل ہو جائے۔ بچے ایک وقت تک 4-5 سال کا بچہ جذباتی لگاؤ چاہتا ہے، موبائل نہیں چاہتا، کھلونے نہیں چاہتا۔ وہ ہم نے کیا کیا، ہم آج لوگ کہتے ہیں یار بچے موبائل پکڑ لیا ہے۔ بھائی آپ نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے موبائل پکڑ لیا ہے، آپ بچوں کو پکڑ لے بچے موبائل چھوڑ دیں گے، لیکن ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح لمٹایا کرتے، چمٹایا کرتے، پیار کیا کرتے۔ یہ بڑا کمال کا کلوز کنیکشن ہوتا ہے جو بچوں کا حق ہے کہ ان کے والدین ان کو دیں، مگر آج بچے قریب آئیں بندہ کہتا دور کرو، یہ گندگی کرتے۔ نہیں، بچے قریب آنے دیں، بچوں سے پیار کریں، یہ اسلام سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بندے کو گورنر بنایا، گورنر بن کے وہ ساتھی تھا، آپ نے گورنری کا پروانہ دیا تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر نے اسے اٹھایا اور چوما، تو وہ گورنر کہتا ہے آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو نہیں چومتا۔
تو آپ نے فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایت سے کیا پیار کرے گا؟ اب اپنے بارے میں غور کریں، خاص طور پر جن کے اپنے بچے ہیں. بچوں کو وقت دیجئے، بچوں کو پیار دیجئے، اپنے ساتھ اٹیچ کیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی اور آپ انشاءاللہ اس سے دیکھیں گے. اچھا ایک سوال ہے، مثال کے طور پہ آپ گھر میں گئے، دو قسم کے کہتے ہیں نا والد ہوتے ہیں. ایک والد وہ ہوتا ہے جب گھر میں جاتا ہے نا تو بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ، رضائی میں چھپ جاؤ، ابو آ گئے ہیں. کیونکہ ابو نے جانا ہے اور ڈانٹنا ہے، پورے دن کا حساب لینا ہے، انسپیکٹر بن کے جانا ہے. تو بچے بھی کہتے ہیں یار ابو آ گئے نا، اب سو جاؤ، اب کمرے میں چلے جاؤ، ابو کا سامنا ہی نہیں کرنا. اور ایک والد وہ ہے جب وہ گھر میں جائے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ابو آ گئے، کوئی ادھر لپٹ گیا، کوئی ادھر چمٹ گیا. اب بتائیں جو بچے دوڑ کر آپ سے ملنے آ رہے ہیں، آپ ان کو پیار کر رہے ہیں، وہ آپ کو پیار کر رہے ہیں، ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو اچھی تربیت آسانی سے کر سکتا ہے؟ وہ جس کی ملاقات ہی نہیں ہوتی بچوں سے، ہیں، جو چاہتا بھی نہیں بچے میرے قریب آئیں، ڈسٹرب ہی نہ کریں. نہیں، وہ جو بچوں کے قریب ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے بچوں کو دین کے قریب لا سکتا ہے، اخلاق درست کر سکتا ہے. بعد میں ہم کہتے ہیں یار بچے بگڑ گئے، بھائی آپ نے ٹائم کتنا دیا بچوں کو؟ تو پلیز اس عظیم روایت سے جو حضرت اسامہ بن زید نے روایت کی کہ میرے آقا چادر میں بچوں کو لپیٹ کے لا رہے ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے پر غالباً امام حسین ہی سواری کر رہے تھے، تو حضرت غالباً ابو بکر صدیق ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کتنا پیارا اے شہزادے تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کیونکہ پیارے آقا کے کاندھوں پر وہ تھے. تو نبی پاک نے پتہ کیا جواب دیا؟ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے. یعنی کیسا پیار ہے نبی پاک کو اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے. تو یہ سنت ہے اپنے بچوں سے پیار کرنا. یہ الگ بات ہے کہ کسی اور کے بچے تک، کسی اور کے بچے کو آپ کس طرح ٹچ کر سکتے ہیں، یہ الگ پوری تفصیل ہے، اس کی الگ ایک آداب بیان کیے گئے. ابھی اپنے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے ہی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس. ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. آج ان بچوں کو وقت دیجئے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے آپ کو وقت دیں گے. آج آپ وقت نہیں دیتے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بلائیں گے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے اپنے آپ سے ڈسٹینس رکھا تھا. یہ نئی جو نسل تیار ہو رہی ہے یہ ماں باپ سے دور اور موبائل کے ذریعے تیار ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تیار ہو رہی ہے. اتنا انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہو گیا معاملہ. ایک چٹکلا بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے، فرضی واقعہ لگتا ہے لیکن اس میں بڑا سبق ہے. ایک جو ہے وہ عورت تھی، بوڑھی عورت، اس کے گھر میں ڈکیت آ گیا. ڈکیت آئے تو پیسے سارے جمع کیے، بوڑھی عورت کو پہلے باندھ دیا انہوں نے اور سارے پیسے جمع کر لیے. اب جب پیسے جمع کر لیے تو کسی نے کہا کہ یار اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب بہتر یہ اس عورت کو بھی مار دو ورنہ یہ گواہی دے دے گی ہمارے خلاف. تو بوڑھی اماں کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے مارنا ہے مگر میری ایک خواہش پوری کر دو مرنے سے پہلے. کہتے بتائے کیا خواہش ہے؟ بولے یہ سامنے جو بٹن لگا ہوا نا یہ بند کر دو. کیسی خواہش، مرنے سے پہلے بجلی بند کروا رہی ہے بوڑھی اماں، عجیب سی لگتا ہے، دماغ خراب ہو گیا اماں کا. ڈاکو نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آخری وقت ماں جی کی بات مان لو. انہوں نے بٹن بند کر دیا. ایکچولی وہ جو بٹن تھا نا وہ وائی فائی کا بٹن تھا. وہ بٹن بند ہوا تو ایک طرف سے بیٹی چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی کہ ہم بھی دیکھے بھائی نے وائی فائی بند کر دیا ہے. بھائی نکلا، ہم بھی دیکھو بہن نے وائی فائی بند کر دیا ہے. ادھر سے تیسرا بیٹا نکلا کہ دیکھو یہ کون بدتمیز ہے جس نے وائی فائی بند کیا ہے. جب باہر آئے تو پتہ چلا اماں کو تو باندھا ہوا ہے اور ڈاکو مارنے والے ہیں. بچوں نے خیر کسی طرح اپنی ماں کو چھڑا لیا. مگر اس چٹکلے سے سمجھ یہ آیا کہ اگر بچوں کو آج کمرے سے باہر نکالنا ہے تو وائی فائی بند کر دیں تو ہی باہر آئیں گے ورنہ ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے. ایسا کیا کر دیا ہم نے؟ ہم کدھر لے جا رہے ہیں اپنی نسل کو؟ خدا کے واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام کی امام حسین امام حسن سے جو محبت ہے، خود اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے جو نبی پاک کا پیار تھا، خاتون جنت بی بی فاطمہ سے انٹریکشن کیسا تھا، اللہ اکبر. باپ کو بیٹی کی سے پیار کیسے کرنا ہے، بیٹی کی تعظیم کیسے کرنی ہے، بیٹی کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے، بیٹی سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. پڑھے نبی پاک بی بی فاطمہ خاتون جنت سے کیسا پیار فرماتے، کتنا خوبصورت منظر ہوگا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا جب بی بی فاطمہ کے پاس جاتے نا تو خاتون جنت اپنی جگہ سے اٹھ جاتی، اپنے بابا جان کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. اور سبحان اللہ جب خاتون جنت نبی پاک کے پاس آتی تھیں میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی بیٹی کا پیارا ماتھا چومتے یا ہاتھ چومتے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے باپ اور بیٹی میں کیسا پیار کا رشتہ ہے. بدقسمتی یہ ہے آج تو بیٹی کسی کے گھر پیدا ہو جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. ارے بھائی یہ بیٹی ہو گئی ہے، اب اس کا جہیز دینا پڑے گا، اب اس کی شادی کا خرچہ
اٹھانا پڑے گا. بیٹیاں زیادہ ہو جائیں تو معاذ اللہ لوگ اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کا وہ عظیم فرمان یاد رکھو, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو, بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ارے بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ ہوتی ہیں, اور آج بیٹی سے نفرت باپ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ پوچھو ان سے جن کے گھر میں بیٹی ہے. بیٹوں سے زیادہ بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے. بیٹی شادی کے بعد بھی اپنے والد کی خیر خبر رکھتی ہے, اور آج لوگ بیٹی کی پیدائش پر موڈ خراب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل نہیں. اسلام ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ محبت سکھاتا ہے, اور نبی پاک کس قدر محبت اپنی شہزادی سے فرماتے. کس قدر نبی پاک سفر پر جاتے, سب سے آخر میں خاتون جنت کے پاس جاتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر پہلے تشریف لے جاتے تھے. اتنا پیار, اتنی محبت. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس خوبصورت واقعے سے ہم سب نے اپنی گھر گھرستی میں یہ بات سیکھنی ہے. جو بھائی مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں, میری بہنیں جو مجھے مدنی چینل پر لائیو سن رہی ہیں, اپنے بچوں کو وقت دیجئے. یہ وقت ہے وقت دینے کا, ورنہ پھر آپ کے پاس وقت ہوگا, ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. آپ تربیت کرنا چاہیں گے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. آج وہ آپ کے قریب ہیں, وہ چھوٹے ہیں, وہ چاہتے ہیں امی ابو ٹائم دیں, بڑے بھائی ٹائم دیں, بڑی بہنیں ٹائم دیں, مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کئی اسلامی بھائیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اجتماع میں لائیں. آپ یہ تربیت کر رہے ہیں, آپ بچوں کو پتہ چلے کہ میرا والد کہاں اجتماع میں جاتا تھا, کون سی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, بڑی رات 11ویں شریف 12ویں شریف اولیاء کرام کے جب دن آتے تھے, محرم الحرام آتا تھا, میرے والد مسجد میں جاتے تھے, اجتماعات میں محافل میں شرکت کرتے تھے. یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے جو آپ اپنے بچوں کو ساتھ لا رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سارے لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اللہ ہمیں اپنے بچوں کو پیار کرنے کی اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو سیکھنے کے ملی. اچھا یہاں ایک اور بات, کچھ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے قریب نہیں لیتے, یار بچے کو گود میں لیں گے پتہ نہیں کوئی لیک ہی نہ ہو جائے, گندگی نہ کر دے, میرے کپڑے ہی خراب نہ کر دے. تو یہ بھی اتنا مت سوچا کرے, کوئی بات نہیں, بچہ ہے تو سب کرے گا, وہ ہے ہی بچہ, بڑا تھوڑی ہے. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں تھے. نانا جان نے گود میں بٹھایا, محبت سے کھیلنے لگے اور نبی پاک کے سینہ پاک پر چڑھ گئے. کیسا پیار تھا. اتنے میں ننھے شہزادے نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. تو صحابہ اکرام آگے آئے کہ اس کو ان کو اٹھا لیں یا لے لیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو, جیسا ہے ایسا ہی رہنے دو. سوچئے یہ پیار کا لیول کیا تھا, جو ہو رہا ہے ویسا ہے رہنے دو. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادے اپنی حاجت وغیرہ سے فارغ ہو گئے ہیں, پانی منگوایا اور اپنا لباس مبارک دھو لیا. ہمارے لباس پر ہمارا ہی بچہ کوئی گندگی کر دے, اس کی ماں کی خیر نہیں ہے, پیمپر صحیح نہیں باندھا تھا, پہلے سے کچھ کروا کے بھیجنا تھا, پھر مجھے دینا تھا, دیکھو میرے کپڑے خراب ہو گئے. جناب والا میں اور آپ ایسے ہی بڑے نہیں ہو گئے, ہم نے کئیوں کے کپڑے خراب کیے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے ہم نے سارے کام کارنامے کیے ہوں گے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا طریقہ. بچہ ہے, بچے کو بچے کی طرح ڈیل کرے نا, وہ بڑا تو ہے نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن پیار دیں, محبت دیں, اور اس بنا پر بچوں کو قریب آنے سے نہ روکے کہ وہ گندگی کر دیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے. اب یہاں پر بڑی پیاری بات, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کمال کی بات فرماتے ہیں, اولاد کی دل جوئی دوران نماز بھی ملحوظ رکھنا اولاد کے حقوق میں سے ہے. کتنی گہری بات ہے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. لیکن سبحان اللہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, سجدے میں بچہ اوپر آ کر بیٹھ گیا, اتحیات میں بچہ گود میں آ کے بیٹھ گیا, ایسی پیار بھری حرکتیں بچے کر رہے ہوں مگر اللہ کے حضور ہم حاضر ہیں. فرمایا ایسی حالت میں بھی بچوں کو ایسی حرکتیں کرنے دینا, ان کی دل جوئی کا لحاظ رکھنا, یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے. اب آپ سوچیں, عبادت کرتے ہوئے بچہ آ جائے تو اس کا خیال رکھو, اس کو کرنے دو جو وہ کر رہا ہے. آپ کام کر رہے ہیں, اس میں بچہ آ گیا, آپ تھپڑ مار دیتے ہیں, پتہ نہیں کام کر رہا ہوں, کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں, فون پہ بیٹھا ہوں. عبادت میں اجازت ہے تو میرے آپ کے دنیاوی کام میں بچہ ڈسٹرب کرے تو غصہ نہ دکھایا کریں, پیار کیا کریں. اب آتے ہیں سبحان اللہ محبت اہل بیت. ہائے ہائے, یہ حدیث بڑی کمال کی, دوبارہ سناتا ہوں, میں کہیں اور چلا گیا, فیملی کے معاملات وہ بھی سیکھنے. اچھا اہل بیت سے نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ نبی پاک کی فیملی سے, اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ میرے آقا ہی عطا فرمانے والے ہیں. مگر جو خوبصورت بات جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے اور آج کل دن بھی ہے ماشاءاللہ اہل بیت کے ذکر کے, حدیث سنیں دوبارہ. اے اللہ پاک, بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے.